آج کے درس میں قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر ہونا۔ آیت نمبر 1، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت مبارکہ قادیانیوں کی کتاب میں بھی موجود ہے، بطور دلیل پیش کیا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ 4 حاشیہ صفحہ نمبر 499، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 593، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ آیت نمبر 2، عسى ربکم ان یرحم علیکم۔ یہ آیت بھی موجود ہے قادیانیوں کی کتابوں میں، براہین احمدیہ حصہ 4 صفحہ نمبر 505، روحانی خزائن جلد نمبر 5، روحانی خزائن صفحہ نمبر 601 جلد نمبر 1، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ آیت نمبر 3، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ طرز استدلال، یہودیوں کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تھی، یعنی یہودی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس کا اللہ تعالیٰ نے وَمَكَرُوا میں ذکر فرمایا، یعنی یہودیوں نے تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کا ذکر فرمایا اور اپنی تدبیر کو بہتر بتایا، وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیر ناکام ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہو گئی کہ یہودیوں کی گیرے سے، اس کے قتل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہودیوں کی جو تدبیر تھی قتل کرنے کا، وہ ناکام ہو گئی۔ چنانچہ یہودا اسکریوتی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے تھا، یعنی دوستوں میں سے تھا، 30 روپے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے والے کے لیے اس مکان میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دی، یعنی عسکر یوتی جو عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کمال قدرت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودی نے اس یہودا اسکریوتی کو پکڑا اور اس کو پھانسی پہ چڑھایا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ مذکورہ بالا آیات کی تمام مفسرین نے یہی تفسیر بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کا ذکر کیا ہے۔ کوئی ایک مفسر مجدد پیش نہیں کر سکتا جس نے یہاں پر عیسائیوں اور مرزائیوں کی تدبیر بیان کی ہے۔ یہاں ایک نکتہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مکر کہتے ہیں لطیف اور خفیہ تدبیر کو، جو بالکل باریک ہو، اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا تدبیر ہے، اور اگر برے مقصد کے لیے ہو تو برا تدبیر ہے۔ اسی لیے وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ میں مکر کے ساتھ صحیح قید لگائی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خیر الماکرین کہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی اور خفیہ تدبیر شروع کر دی، یہاں تک کہ بادشاہ کے کان، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کے کان بھر دیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو بھڑکایا، اور یہ بادشاہ کو کہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بددین تورات کو بدلنا چاہتا ہے، یعنی تورات کے اندر تبدیلی کرنا چاہتا ہے،
اور سب کو بددین بنا کر چھوڑے گا۔ یہ بادشاہ کو سازش کی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتاری کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور ادھر حق تعالیٰ کی لطیف اور خفیہ تدبیر ان کے توڑ میں اپنا کام کر رہی تھی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ بے شک خدا کی تدبیر سب سے بہتر اور مضبوط ہے، جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھیرے سے اوپر آسمان پر اٹھا لیا، روح مال جسد کے ساتھ، اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ان کے بادشاہ کے فوجیوں نے اس شخص کو پکڑا جس کا شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا تھا، اور اس کو پھانسی پر چڑھایا، اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہاں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ آیت نمبر 4، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک الی آخری۔ اس پر انشاءاللہ دوسرے درس میں بات کریں گے۔